السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے تھے۔ یہی توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ فکر اقبال کی روشنی میں مسلم امہ کے زوال کی وجوہات بیان کیا جا رہا ہے۔ پارٹ 2 بیان کیا جا رہا ہے۔ پارٹ 1 میں میں نے بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس احساس کے ساتھ محسوس اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں، ہم تقوی اختیار نہیں کرتے، اخلاق حسنہ پے گار نہ ہونے کی وجہ سے حجابات پڑ جاتے ہیں، ہم روندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ مسلمان شہین ہے اور اس سے تمام عالم میں پرواز کرنی ہے اور پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، مگر جب مسلمان ہی منافقت اختیار کرے گا، بد کردار ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا اور یوں بارگاہ خدا سے روندہ درگاہ ہو جائے گا، منافقت کا لبادہ اوڑھ لے گا، تو رحمان کے اوصاف جب اس میں نکل جائیں گے تو پھر یوں وہ بے حیثیت ہو کر وہ اغیار کے افکار و تخیلات کو بنا لیتا ہے، پھر لبرل سوچوں سیکولر سوچوں میں پھنس جاتا ہے اور یوں وہ بے حیثیت ہو کے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کا نام کیا ہے، سابقہ ویڈیو میں بیان کیا۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فلاسفر تھنکر، ان کے افکار کی روشنی میں ہم مسلمانوں کی امت کے زوال کیوں بیان کر رہے ہیں۔ آج غزہ میں اتنا زیادہ ظلم و زیادتیاں ہونے کے باوجود، نہتے مسلمانوں پہ اتنے مظالم ہونے کے باوجود مسلم غفلت میں کا شکار کیوں ہیں اور میدان عمل میں نکلنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس کی وجوہات اس کیا ہے؟ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو علامہ محمد اقبال نے اب دیکھا جائے تو کردار کی خوبصورتی، اگر کردار نکل جائے، علماء دین سے کردار نکل جائے اور صرف وہ کاپی پیسٹ کریں، حکمرانوں سے کردار نکل جائے، اسی طرح کردار نکل جائے، اگر خونی رشتے ہیں تو ان میں بھی اگر کردار نکل جائے تو وحشت درندگی جنم لیتی ہے، انتہا پسندی جنم لیتی ہے اور وہاں پہ معاشرے کی خرابیاں ڈس آرڈر جنم لیتا ہے۔ تو کردار کی خوبصورتی سے ہی رشتوں میں توازن ہے، کردار کی خوبصورتی سے ہی ممبر و محراب کی زینت جو ہے وہ قائم دائم ہے، کردار کی خوبصورتی سے ہی جو حکمرانی کے اسلوب ہیں اور مثالی نظام حکومت پروان چڑھتا ہے، اور جب کردار ختم ہو جاتے ہیں تو رشتے بھی جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو عہدے ہیں وہ بھی بے حیثیت ہو جاتے ہیں، بلکہ انسانیت کو پھر وہ آزادی کے چیمپئن سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، وہ انصاف کے دعوے داروں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، پھر عوام کو، لوگوں کو ہر اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے، بلکہ سچائی کا جو لبادہ اوڑھ کے سچائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے تو حقیقت کے انسان کو سچائی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی المیہ ہوتا ہے جس نے پل پل نقصان اٹھائے ہوں، بیوقوف بنا ہو، اور اب افسوس مسلم امہ کے ساتھ یہی ہوا۔ مسلم امہ کو بھی ان علماء دین نے، مسلم حکمرانوں نے، اغیار کی نرسریوں میں اپنی جو حرارت حاصل کرنے والے حکمران ہیں، انہوں نے مسلم امہ کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ آج علماء دین کی یہ حالت ہے کہ وہ مسجد میں خدا کا پیغام پھیلا رہے ہیں کہ چیمپئن بنتے ہیں، اور معاشرہ بدستور شیطانیت پہ مبنی نظر آتا ہے، کہیں بھی انسانی سوچیں نظر نہیں آتی، جس کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ ہو اور کسی کے دل میں برائی کے خلاف نفرت ہو۔ اب دیکھا جائے تو آج لوگ مذہب سے ہی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، مذہب کی کوئی بات کرے تو لوگ اس کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کا نام کیا، مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ مغربی افکار و تخیلات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایسے میں جب ہم بگڑی رنگ بدلیں گے تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ آپ کو ایک مقصدیت دی ہے اور آپ اس مقصد سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کو بے حیثیت کہا دے گا، اور اللہ نے کافروں کو
اسی دنیا میں ان کی نیکیوں کا اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اسی دنیا میں ان کو نوازنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جبکہ جو اسلام مذاق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو اگر وہ بخوبی سر انجام نہیں دے رہا تو پھر وہ رونا درگاہ بھی ہو سکتا ہے اور اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کا فتویٰ بھی ہے، اور ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اور دوسری طرف اقبال جو عشق کے مفہوم ہے کہ سرکار کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنا سکھ چین، اپنا مالات سب سرکار کے لیے قربان کر دیں، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، مگر آج مسلمان خواہشات نفس کا شکار ہے۔ تو ایسے میں کیوں کر علماء سے لے کے مسلمان حکمرانوں تک سب خواہش نفس کا شکار نظر آتے ہیں، تو ایسے میں کیوں کر ان میں وہ مقام آشکارا ہوں کہ وہ عشق مسافر کہلائیں، عاشق تو بڑی دور کی بات، عشق مسافر کہلا دیں، بڑی بات ہے۔ اور یہی نہیں ہے، ابھی تو ان کی بنیادیں ہی نہیں ہوئی ہیں، کوئی عمارت کی بنیاد خراب ہو جائے تو وہ قائم دائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جب انسان میں اخلاقی اوصاف ہی نہیں ہوں گے تو پھر انسان کی مسلمان سے مومن کا سفر اور مومن سے پھر اللہ کی دوستی کا سفر کیسے طے ہوگا؟ لہذا علامہ محمد اقبال نے وہ فکر قطادات سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ادا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے احکامات سے پرے جتنی بھی سوچیں ہیں وہ ابلیس کی پیدا کرتے ہیں، وہی تفرقات پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اور دوسری طرف ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، تھا جو ناخون بدتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ سب سے زیادہ بڑی غلامی جو ہوتی ہے نا، وہ انسان پہ علمی لحاظ سے غلامی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے افکار و تخیلات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دے اور یوں انسان بے حیثیت ہے۔ آج معاشرے کو سوچیں ہائیجیک کی جاتی ہیں، لوگوں کو ان کی مقصدیت سے ہٹانے کے لیے اور اپنے ایجنڈے پہ چلانے کے لیے لوگ، اسی لیے ایجنٹ کا کردار بھی بڑا خوبی ادا کیا جاتا ہے۔ ایجنٹ ہائر کیے جاتے ہیں، جو کام انسان خود نہیں کر سکتا وہ ایجنٹ کے ذریعے کروایا جاتا ہے، تاکہ اس کے دشمن کو پتہ نہ چلے کہ میرا دشمن اس کے ساتھ کیا چال چل رہا ہے، اس کا دشمن کیا اس کے ساتھ چال چل رہا ہے۔ تو لہٰذا سوچیں ہائی جیک کر لینا۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر صوفیہ اعظام اور نیک برگزیدہ شخصیات کی ہم عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے کردار اور پاکیزگی کی وجہ سے، ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، ان کے اس مشن کی وجہ سے کہ لوگوں کو، اسلام بہت اچھا مذہب اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرو، لوگوں کی ذہنیتیں جتنے رنگ ذہن والے ہیں، غلط ذہن والے ہیں، ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، تو سرکار دو علیہ وسلم نے معاشرے میں جتنے بھی غلط قسم کے نظریات تھے، افکار تھے اور جتنے بھی تفرقات تھے ان کو ختم کیا، ان کے اذہان کو تبدیل کیا تاکہ وہاں پہ شیطانیت کا راج ختم ہو جائے، اور وہاں پہ ذرا بھر بھی لوگوں کو احساس دلایا کہ وہ غلطی پہ ہیں اور رحمان کے راستے سے ہٹے ہوئے۔ یہی انبیاء کا مشن ہوتا ہے، یہی کام صوفیہ اعظام کرتے ہیں کہ لوگوں کے اذہان کو اور قلب میں پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ کسی سے متاثر نہ ہوں اور یوں وہ خدا کی بارگاہ سے دور نہ چلے، جو شیطانیت کا جھنڈا نہ سر پہ نہ چڑھا۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو فکری لحاظ سے مسلم امہ جو ہے وہ اس قدر پستی کا شکار نظر آتی ہے، تو پھر ان کو عروج کیسے ملے؟ ترکیہ کے صدر نے احتجاج میں، فلسطینیوں کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپنے ملک میں، اور اسرائیل والے جو تھے وہ ان کے جو وزراء جو تھے ادھر موجود تھے، جو سفیر تھے وہ چلے گئے کچھ۔ یہی میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں احوال بیان کیا تھا جو ابھی میں غزہ کے حوالے سے بنا رہا ہوں، کہ ہماری حمایتیں ہی ان کو شیئر کرتی ہیں، لیڈر کو بھی شیئر بنا دیتی ہیں جب ہم ان سے وہ بستگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر تمام اسلامی ممالک بائی کاٹ کرتے، یہی احوال سعودی عرب کیا کہ وہ ان سے تعلقات پیدا کرنا چاہ رہا تھا،
دشمن کو مارنے کے لیے اگر آپ کے پاس گولی نہیں ہے، دشمن کو مارنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، مگر آپ اپنی نفرت سے اور اپنی ہیبت سے دشمن کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ اگر انہی مسلمان حکمرانوں میں سے کسی کا بھائی کوئی مار دے نا تو ان کی ساتھ اپنے دشمن کی پشتیں مٹا دے۔ ادھر مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک جو تعلقات ختم نہیں کیے جا رہے اسرائیل سے، اور اسرائیل ایسا اژدہا ہے جو آہستہ آہستہ مسلم امہ کو نگلنا چاہتا ہے اپنے حمایتیوں کی صورت میں۔ تو افسوس ہوتا ہے، یہ فکر و عمل کی کیسی پستی ہے، کیسی پستی ہے، کیسی پستی ہے کہ انسان کو ایک طرف لبرل سوچوں میں، سیکولر سوچوں میں پھنسا دیا، ایک طرف وہ مفادات میں پھنسا دیا۔ مسلمان تو ظاہری اسباب کی طرف تو رغبت اختیار کرنے والا ہی نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں۔ اور سینہ فلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ مرد حق تو کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ تو اب ایک انسان کا اللہ سے تو لب قائم ہو گیا، کتاب و حکمت و دنائی سے وہ اس کو روشناس کرا دیا گیا۔ اب اس کے پاس تو حکمت و دنائی بھی ہے، خدا کا ساتھ بھی ہے، اور ایک مشن بھی ہے کہ تمام جگ میں سے مظالم کا خاتمہ کرنا ہے، حق کا پرچار کرنا ہے۔ حق کا پرچار یہی ہے کہ اشتہاریت کا جھنڈا ختم ہو جائے اور انسان معاشرے میں امن قائم ہو جائے، اور فلاحی ریاست کا تصور وہاں پہ لوگوں کو بنیادی حقوق مل جائے۔ لوگ سوچیں متوازن ذہن کے ساتھ کہ کیا متوازن ذہن کے ساتھ سوچیں کہ حقیقت میں صحیح مذہب کون سا ہے، حق پہ کون سا ہے، اور لوگوں کو شعور و ادراک دیا جائے۔ اور یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ شخصیات میں اتنا کشش رکھی ہے، جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے، جیسے چینی سے مٹھاس سے پتہ چل جاتا ہے کہ چینی میٹھی ہے، اسی طرح شہد سے زیادہ میٹھا مرد مومن کا کردار ہوتا ہے، جس سے اور وہاں پہ خدا کی رحمتوں اور تجلیات کی جب بارش ہوتی ہے تو لوگ خدا کی یاد آ جاتی ہے، اور ان کے جو کفر کے زنار بندے ہوتے ہیں ان کے قلب و نظر میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب مرد مومن ہی اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ بدستور خدا کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور یہی بہرے گونگے اور منافق کا لبادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا آج اخلاقی علمی پستی کا ہم شکار ہیں، اسی لیے ہمیں جرأت اور بہادری جنم نہیں لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کس پہ اپنی جلال پور جلال والی نگاہ، رحمتوں بڑی نگاہ ڈالوں کہ جس سے وہ مرد مومن پھر وہ آگے اس کا نام کیا ہے کائنات کے نظام کو درست کرے، اور میرے نائب بن کے معاشرے کو حقیقی معنوں میں بتا دے کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، اور تمام جتنے لوگ ہیں جو شیطانی حساب والے ہیں ان کی ادھر دال گلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا ہے بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ، کارساز۔ اب دیکھا جائے تو عملی میدان میں جب آپ کی نیتیں ہی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی سوچوں میں اغیار کے قبضے ہیں، آپ کے قلب و نظر پہ اغیار کے قبضے ہیں، تو کیوں کر آپ خدا کے پیغام کو لے کے چلیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ صدائے حق بلند کرنی ہے، اور ایسی تمام سوچیں جو خدا کے دی ہوئی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں ان کا خاتمہ کر سکیں، ایسا پھر ممکن نہیں ہوگا۔ اور یوں تو تکرار کا شروع ہو جائے گا، تقسیم در تقسیم پیدا ہوگی۔ تو اسلام تو تفرقے مٹانے آیا تھا، تقسیمیں ختم کرنے آیا تھا۔ دانش و دین و علم و فن بندگی حوث تمام، عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی۔ عشق کا فیض ختم ہو گیا کیونکہ عشق ہے ہی نہیں ہے نا۔ کافر ہے تو تابع تقدیر ہے مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو
کہتے ایک بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سلوک تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہاری عبادات تمہیں خدا کی بارگاہ سے وہ مقام نہیں دلا سکتی کہ تم میں جذب و مستی کیفیت پیدا ہو، تم میں انسانیت، دین پورا کا پورا بلائی ہے، احساس کا نام ہے، اور اسی احساس سے پھر بھائی چارے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی اور تم شیطانیت کا لبادہ ہو، تمہیں مکاری ہو، یار تمام مکار یار جھگڑالو لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے سرکار کی حدیث ہے، مومن جدید چڑیوں کی طرح نام ہوں گے۔ تو جب تم میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں، اب آپ اپنے لیے جنت دوزخ خود لکھ سکتے ہیں۔ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں پہ بھی اچھی چیز ملتی ہے وہ ہٹ ورمی نہیں اختیار کرتا، وہ ڈوب کھا لیتا ہے، مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جب اتنی زیادہ نقائص مسلمہ میں پیدا ہو جائیں گے، اور جب لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پہ بلیک میل کیا جائے گا، سننا کے نام پہ بلیک میل کیا جائے گا، کبھی برگزیدہ شخصیات کے نام پہ بلیک میل کیا جائے گا، تو پھر لوگ اپنے لیے تو مفادات سمیٹ لیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے متعلق نہیں چلیں گے۔ تو خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے، خواہش نفس کی پرستش کرنے کی وجہ سے ہم اپنی بتوں کی خود پوجا کرتے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی صورت میں پالے ہوئے ہیں، اور خواہشات نفس کی وجہ سے دوزخ کو ڈام دیا گیا، یہ سرکار کی حدیث میں بات ہے۔ تو جب آپ کے قلب و نظر، اور سرکار کی حدیث ہے کہ جب آپ کا دل جو ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو تمہارا سب نظام ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تو تم، اب دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں جو انسان اخلاقی حسنہ پہ فائز نہیں ہے، 99% دنیا کے لوگ، میں کہتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کی شرح چند افراد میں رہ گئی ہے جو نیوٹرل ہوں اور جو بیلنس سوچیں، اخلاقی حسنہ پہ رہتے ہیں۔ اگر آپ اخلاقی حسنہ پہ رہ کے سوچتے ہیں تو پھر آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غلط قسم کے افکار و تخیلات میں پھنس گئے ہیں، جیسے مولویوں کے اپنے فرقے، جیسے غیر مذاہب، جیسے مسلمان حکمرانوں کا ایجنڈا، غیر مسلمانوں کا، اس طرح یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر خدا کی تعلیمات کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو اس پہ اگر پیرا نہیں ہوتے ہیں تو یہ پھر میں کہتا ہوں یہ ذہنی مریض ہے، میری نظر میں ذہنی مریض ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کو ذہنی سودگی حاصل نہیں، اگر چاہے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں مگر یہ ذہنی مریض ہے میری نظر۔ اسلام کی ڈیفینیشن بھی اسی لیے اخلاقیات کا درس دیتا ہے تاکہ تم میں اپنا سیلف کنٹرول قائم رہے۔ میں اکثر بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھائی ظاہر کی صورت میں دی ہے ہمیں، برگزیدہ شخصیات کی صورت میں، قرآن و احادیث اور سنہ کی صورت میں، اور ایک اچھائی دین فطرت پہ ہر انسان کو پیدا کر دیا ہے کہ اگر آپ کی اندرونی اچھائی موجود ہے تو آپ ظاہری اچھائی کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ افکار کے غیر کے افکار و تخیلات کی گدائی کر رہے ہیں، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھے نہیں اپنی خودی تک رسائی؟ تو یہ اپنی خودی تک، اپنی جو آباء و اجداد کی جو تعلیمات ہیں، ہم اس سے اس لیے روندہ درگاہ ہو گئے کیونکہ ہماری تربیت نہ ہوئی، ہماری سوچیں غلط، ہمیں اچھا معاشرہ ملا تو ہم نے برائی، ہم نے اپنا سافٹ ویئر شیطانیت کو اپڈیٹ کروا لیا اور شیطانیت کے لبادہ ہو گئے۔ اب ہم ہر چیز وہ شیطانی روپ میں ہی دیکھیں گے، کوئی اتنا سا شیطان ہے، کوئی اتنا شیطان ہے، کوئی اتنا شیطان ہے، کوئی اتنا شیطان۔ اور صوفیہ اعظام پہ اللہ کی مددیں اس لیے اترتی ہیں کہ وہ ان کا ایمان اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی ایمان کی روشنی سے ہی وہ سارا جگ روشن ہوتا ہے، اور اسی ایمان کی روشنی سے ہی جتنے بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں علماء میں، مولوی کی میں اور کفر کے بدلے، صوفیہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ان کی ایمان کی روشنی اس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو طرف سے احکامات مومن کے دل پہ اس قدر اتر رہے ہوتے ہیں کہ مومن تو آنکھیں بند کر کے 14,000 سال پہلے پیچھے کا تاریخ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اگر فرضی طور پہ ابہام پیدا کر دیے وقت کے جاہل قسم کے لوگوں نے تبدیلیاں کر دی مختلف حوالے سے، اگر وہ بحث لمبی ہو جائے گی کیا کیا تبدیلیاں ہوئی، آج جو مولویوں نے تفرقے پیدا کیے ہوئے، تو اگر ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور ایمان کی روشنی سے ہی وہ صوفی دوسرے کے ایمان تازہ کرتا ہے، اس کا ایمان زندہ کرتا ہے اور اس کے قلب و نظر میں حجابات ختم کرتا ہے نا، تو وہ دوسرا بھی ایمان کی روشنی سے پہچان لیتا ہے کہ نہیں
یہ شخصیت سچی ہے اور میں بھی اسلام قبول کر لوں یا کر لوں. یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے ایمان تازہ ہوتے تھے اور ان کو یقین آ جاتا تھا. وہ لوگ جو پکیزہ تھے اور جو برائیوں میں اس قدر آگے نکل چکے ہوئے تھے کہ وہ مکمل شیطانی کا لبادہ ہو چکے تھے، ان کے لیے توفیق اسلام بھی حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوا. تو لہٰذا جب آپ اندرونی طور پہ آپ تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، آپ کی اندرونی سچائی ختم ہو جاتی ہے. وہ دین فطرت جیسے ایک بچے کے دل میں برائیوں کے خلاف نفرت ہے، مگر جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے اگر معاشرہ اسے مثالی نہیں ملتا وہ بھی شیطانی کا لبادہ ہو جاتا ہے، وہ بھی معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے معاشرے کو اچھا بناؤ. وہ دین فطرت جو اس میں اللہ نے اس میں ڈالا ہوا ہے، فطرت کو سمجھنے کے تقاضے، کائنات کی تسخیر کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی چاہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر انسان بے معنی چیزوں میں پھنس جاتا ہے. کیا کھا لیا، پی لیا، اوڑھ لیا، سو لیا اور بے معنی خواہشات نفس. کائنات کے جتنے بھی مظاہر دیکھا جائیں، درخت ہو جائیں، چین پرند درند، جتنی خصلتیں اللہ تعالیٰ نے جتنی ڈیوٹیاں ان کی لگائی ہیں وہ ان پہ بدستور قائم ہیں. کتے کا کام بھونکنا ہے، شیر کا کام دھاڑنا ہے، درخت کا دیکھیں کیسا کھڑا رہتا ہے اور اتنے سالوں سے کھڑے رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی تھکان محسوس نہیں کرتے. اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتے عرش اللہ کو تھامے ہوئے، وہ بھی تھکن محسوس نہیں کرتے. انسان کا احوال دیکھیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے اس لیے بنا دیا کہ اسے حکمت و دانائی دے دی، اس کو ہدایت کا راستہ بھی دے دیا، اسے شیطانیت پہ غلبہ حاصل کرنے کے طریق بھی بتا دیے. مگر جو علمی جہالت کی وجہ سے، غیر کے افکار اپنانے کی وجہ سے وہ بدستور پھر خود ہی ان تقویتی طاقتوں کے زیر اثر چلا گیا کہ جن کے زیر اثر جانے سے تم شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے انسانیت کی تزلیل کا باعث بنو گے اور میدان عمل میں نہیں اترو گے. میدان عمل میں کیوں ہم پیچھے چلے گئے؟ مسلم امت کے زوال کی وجوہات بیان کر رہا ہوں. ہم نے تو ابھی ABC بھی ہمیں نہیں آتی. اگر اسلام کے حوالے دیکھے جائے تو آج جو بڑے بڑے عشق کے دعوے کرنے والے مسلمان حکمران مولوی ہیں ان کو تو میں کہتا ہوں اسلام کی بھی ABC کا بھی نہیں پتا. اور بڑے بڑے دعوے علمی مباحث سے ہٹ کے جو آپ کی تربیت ہے وہ کدھر گئی؟ آپ کا علم صرف بیوقوف کو بنانے کے لیے موجود ہے، مگر اس سے عمل کرتے ہوئے بلند تر کہاں کیسے مقام حاصل ہیں وہ تمہیں نہیں پتا. صوفیہ اعظام جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں جاتے ہیں اور خدا کو پکارتے ہیں، اور جب ان کی اندرونی طاقتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں، روحانیت کے وہ شہنشاہ بن جاتے ہیں، پھر اللہ جب انہیں اپنا نائب بناتا ہے نا تو جس طرف بھی صوفی جاتا ہے نا وہ کائنات کا رنگ ڈھنگ بدل دیتا ہے. جیسے پانی جہاں سے بھی گزرتا ہے اس زمین کو سہراب کر دیتا ہے، اسی طرح صوفیہ جس خطے سے بھی گزرتے گئے انہوں نے اس خطے میں ایمان کی دولتوں کی روشنی بانٹتے گئے اور کفر کے ایمانوں میں لذت آنے لگے. یہ ہے مقام انسان کا جب کردار زندہ ہوتے ہیں، افکار اپنے آباء و اجداد جو خدا نے دیے ہمیں ان پہ ہم کاربند رہتے ہیں. تو آج مسلمان جو ہے وہ اسی وجہ سے میدان عمل سے فرار اختیار کیے ہیں کہ ان کے صرف دعوے رہ گئے اور ان کے جو اپنی اسلام کی تعلیمات ہے اس سے بہت دور ہیں اور بے معنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. اور جو ان کا اندرونی اسٹرکچر جیسے میں بیان کر رہا ہوں وہ تباہ ہو گیا. اب کسی طبیب کی ضرورت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے ہم فلاں کو کیوں دیکھیں، فلاں کو کیوں مانے، ہم تو ڈائریکٹ ہدایت ادھر سے ہی لیں گے جہاں سے ڈائریکٹ ہدایتیں چلی. اور یہاں بعض برگزیدہ شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. صوفیہ اعظام ہو گئے، اصحاب رسول ہو گئے نعوذ باللہ، اور اس طرح مختلف لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. جیسے علامہ اقبال کو بعض کا لوگ حد پہ تنقید بناتے ہیں. برگزیدہ صوفیہ اعظام جیسے علی حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی نعوذ باللہ صوفیہ اعظام پہ بھی آج اگر ان کے کچھ لوگ اگر صوفیہ وہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے سرکار کی نسبت سے اور ہجرتیں کی اور انہوں نے راہ حق میں مصائب برداشت کیے، اگر انہوں نے تو عیاشیاں نہیں کی اپنے دور میں، اگر آج ان کے جو گدی نشین ہیں وہ اگر حلوے کھا رہے ہیں اور اسلام کا کوئی ان میں تڑپ نہیں ہے جیسے ان صوفیہ میں تھی، یا ان میں وہ چمک دمک نہیں ہے کہ جن سے جگ روشن ہو، تو اس میں اگر انہوں نے دنیا سے لو لگا لیا تو اس میں صوفیہ کیا قصور ہے؟
صوفیہ کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو اپنی زندگی اسلام کی آئین تعلیمات کے مطابق گزاری. تو لہٰذا آج بھی اگر برگزیدہ شخصیات ہی کوئی موجود نہیں، آج ایک وہ انجینئر پتہ نہیں کون سا ہے کتا بھونکنے والا، وہ جنہوں نے دین میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوزوں پر کہاں حاصل کی ہوئی ہے، نائب رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ اعظم جلال الدین سیوطی نے 70 سے زیادہ دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت کی، اور ایسے اشعار بھی ہوئے جن کو سرکار نے خود شعر عطا فرما دیا، بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ سنت جمیع الخصال صلو علیہ وآلہ. تو یہ لوگ جو آج تنقید کرتے ہیں مختلف صوفیہ اعظام پہ اور برگزیدہ شخصیات پہ، ان کی اوقات تو دیکھیں، ان کے رہن سہن تو دیکھیں. اسی لیے ہم اگر کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ جتنے بھی آج کے علماء دین ہیں وہ روحانی طور پہ اس مقام پہ فائز نہیں ہے، ایمان کی روشنی اس مقام پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی مزید تجلیات کی بارش کرے اور وہ ان میں درد دل پیدا ہو، احساس پیدا ہو، بلکہ حلوے چل رہے ہیں، تسبیحاں بے معنی پھر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیڈو تیار کر رہے ہیں، پیلی نیلیاں ٹیلیاں جیسے بھی ٹوپیاں ہیں. میں اب اوور دا ہول بات کر رہا ہوں، اور مسلمہ کا درد نہیں ہے یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے پاس ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم تو ان کو تنقید بناتے ہیں، مسلمہ کو تم نے تباہ کر دیا ہے، سرکار کے احکامات کو تم نے جھٹلا دیا. آج مولوی پاہج ہے، بھیک مانگتا ہے پیسوں کی، کوئی کہتا ہے میرا یوٹیوب چل جائے اور تنقید بنا رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری مسجد چل جائے اور نفرتیں پھیلا رہا ہوتا ہے. صوفیہ اعظام نے تو یہ کبھی کام نہیں کیا، اور یہی نہیں ہے. کیا ان کی روحانی اور ایمان اس قدر ہے کہ وہ برگزیدہ شخصیات کے متعلق اپنی زبانیں کھول سکیں، جنہوں نے اپنے ادوار میں کفر کے اور شرک کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کر دیا اور وہاں پہ حق کلمہ صدائے حق بلند ہو گئے. آج یہ جو بغیر بھونکتی ہیں صوفیہ اعظام پہ، انہوں نے کیا تیر مارے ہیں کہ جناب اس کا نام کیا ہے، یہ آج کوئی پکیزہ شخصیات نظر نہیں آتی، گنتی کی پکیزہ شخصیات نظر نہیں آتی. انہوں نے کیا تیر ماری، کیا مثالی معاشرہ بنا لیا. سیاستدان میں سے بھیک مانگتے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو لہٰذا جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں اور یہی تو انعمت علیہم، اور انہی پہ تو انعام ہوا ہے. اب یہ دیے سے سرکار نے عظمتیں بانٹی ہیں، اور کون ہوتا ہے جو سرکار کے جو جانشین ہیں، سرکار کے جو عکس ہیں، جو سرکار کے نائب ہیں، ان کی عزتوں کے چراغ کو وہ بجھا سکے. سرکار یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کو سرکار نے تو لوگوں کو جہالت کو خاتمہ کرتے ہوئے، حکمت و دنائی کرتے ہوئے، صحابہ رسول تو پہلوان بھی تھے، مرد مجاہد بھی تھے، وہ تو امامت بھی کروانے والے تھے. آج دین بیچا جا رہا ہے، صرف نماز پڑھا لی اور رٹا قرآن کا لگا کے کہتے ہیں ہم 1 کروڑوں اور وہ دو، ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، جبکہ قوم کی تربیت ایک ٹکئی کی نہیں کر سکے. یہ تمام مولوی جائے نا، آج سب علماء دین جائیں جہاد کریں جا کے. وہ فلسطین میں طبل جنگ بچ چکا ہے، عشق کے بڑے بڑے دعوے تو یہ کر رہے ہیں نا. تو لہٰذا باتوں سے بات نہیں بنتی، ایمان کی روشنی نہیں ہے، یہ کیسے جہاد پہ عمل پیرا ہوں گے، یہ مسلمانوں کے حکمران. یہ علماء دین جائیں نا، اب جتنے بھی ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے فلسطین میں لڑیں یا ان کی مدد کریں. بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جائیں خالی ہاتھ جائیں، نہیں جایا جا رہا. بس ادھر چوں 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 کرنے سے فلسطین آزاد ہو جائے گا، فلسطینی کو ان کے چوں چوں کرنے سے حقوق مل جائیں گے. اپنی صفیں درست نہیں کرنی. امت مسلمہ میں سرکار کی تعلیمات کو دیکھتے قرآن کی روشنی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا نہیں ہے. ہم نے یہ ذات پات رنگ نسل کے جتنے بھی ہم نے جو پھندے لگائے ہوئے، ہم نے ان کا خاتمہ نہیں کرنا. آگے کی روز تجلی ہوتی ہے، ان کے لیے ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے. این جی او بھی بے معنی اپنے فنڈ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا. یہی حال احوال مولویوں کا رہ گیا ہے کہ بیوقوف بنانا اور تفرقے پیدا کرنا، کوئی نیا فرقہ ایجاد کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا لینا. اور جو پیغام انسانیت ہے اور جو درس ہے، آج بین المذاہب ہمانگی کی باتیں ہو رہی ہیں. اسلام ایک حقیقی مذہب ہے. اسلام کسی مذہب سے اٹیچمنٹ تو نہیں کر سکتا، پیچپ تو نہیں لگ سکتا اسلام کا نا. اسلام ایک روشن کی طرح یہاں مذہب ہے.
اور اس کے جو اس سے باہر جائے گا، اسلام اتنا کسی کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ سوچے. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کسی پہ زبردستی نہیں کرو کہ وہ کلمہ حق کلمہ قبول نکال لے. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کی روٹی بند کر دو. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کی جینا تنگ کر دو. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کسی کو تانے ہو. اسلام مرد مومن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم نے اچھائی پہ کاربند رہنا ہے، تم نے اسلام کی روشنی پھیلانی ہے، لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ غلطی پہ ہیں، اور یہ احساس یہ نہیں ہے کہ وہ تانے دینا تو غلط ہے، جیسے آج 2 نمبر مولوی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر کے خود کو سمجھتے ہیں عشق کے پرمڑ لے رہے ہوتے ہیں. اور ان میں عشق ہے تو سرکار کی حدیث کے مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دے وہ کدھر گئی. تو لہٰذا یہ روحانی طور پہ پستی کا شکار مجھے نظر آتے ہیں. یہ بے جان بت نظر آتے ہیں جن کی چابیاں وہ کہیں نہ کہیں مدرسوں سے غلط مدرسوں سے دی ہوئی ہیں، جہاں پہ وہ مدرسے وہ مخصوص طبقے کے اسی چیز کے خلاف اقبال تھے. آج اگرچہ بہت زیادہ آزادی مل چکی ہوئی ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی، مگر اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے مقصدیت سے پرے چلے جائیں. آپ آج یہی لڑائیاں اسلام ختم کرنے آیا تھا، آج انہی لڑائیوں میں یہ سارے پھنسے ہوئے ہیں. تو لہٰذا میں کسی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا، میں اپنی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہی بات کرتا ہوں. ایک بھی مولوی کی چھاپ بتا دیں میری جو گفتگو ہو رہی ہے، میری ایک بھی جتنے بھی مکتبہ فکر اور بڑے بڑے عشق کے دعوے کرنے والے آل اوور دا ورلڈ، ان کی میں سے ایک کی بھی فکر بتا دیں کہ ہلکی سی بھی لہر جو ہے وہ میری باتوں میں تو اپنے دل کی گہرائیوں سے باتیں کرتا ہوں، اور جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایات ہوتی ہیں میں اس کے تحت باتیں کر رہا ہوتا ہوں. بات پہ ریسرچ کی ہے اس پہ باتیں کر رہا ہوں، فکر اقبال پہ صوفیزم پہ جو ریسرچ کیا ہے اس والے سے میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں. میں تو تنہا دنیا فتح کرنے کا قائل ہوں. میں تو کبھی بھی ان گھٹیا سوچوں میں نہیں پھنسوں گا جہاں پہ انسانیت کے لیے سکون اور چین نہ ہو، جہاں پہ انسانیت کو آسودگی نہ ہو. مگر میں ایسی آسودگیوں کے بھی خلاف ہوں جو شیطان کی نرسیوں میں پیدا ہوں، وہ ایسی آسودگیوں کے بھی خلاف ہوں جو انسان کو مقصدیت سے پلے لے جائے. میں ایسی آسودگیوں کو بھی نہیں مانتا جس سے انسان شیطان کا لبادہ اڑ کے معاشرے کو تباہ کرے. آج مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کے افکار و تخیلات کو اپناؤں. آج مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی چھوٹی سے فائدے کے لیے میں کسی کی چاپلوسی کروں. تو لہٰذا ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، حق کو سچ جان کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی بات کرتے ہیں جو سچائی مجھے نظر آتی ہے. تو افسوس یہ خرابیاں بدستور جاری رہیں گی. جتنے بھی عظیم شخصیات ہوئے ہیں جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، انہوں نے ان کا مذہب سے رشتہ پکا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت نصیب ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کی فائل قائد اعظم محمد علی جناح کو عنایت کی. حق و باطل کا مارکا تو بدستور جاری ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو علامہ محمد اقبال عاشق رسول، وہ ایسا عاشق نہیں تھا علامہ اقبال کہ وہ کسی کو اپنے آپ کو عشق کا ٹیگ لگانے کے لیے کسی کو مدرسے جانا پڑے. نہیں، ایسا عشق نہیں. اور اس کا علامہ اقبال کا تو یہ مقام تھا کہ اس وقت کے صوفیہ بھی علامہ اقبال کا لحاظ کرتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے. میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اقبال سیڑ پی رہے ہیں، اور مریدین بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ساڈے پیر صاحب کے سامنے منجی تے نسی بہن دے پہ ہے، اقبال اتنے بیٹھے ہوئے ہیں سگڑ بھی پی رہے ہیں. پیر صاحب کی ادب کا لحاظ. تو لہذا خالی ہاتھ پاکستان لے لیا گیا ہم نے، سکھوں سے، منافق مسلمانوں سے، برطانوی راج سے، ہندوتوا نظریہ والوں سے. اس وقت مسلمانوں کے افکار و تخیلات آئین اسلام اقبال نے راسخ کر دیے تھے، قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا. اور تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی طرح ایک ریاست بن گئی، اور جیسے مکہ بغیر قتل و غارت کے
فتح ہو گیا، یہاں پہ بھی گولی چلے ہو گیا. اگر شہادتیں دی گئیں مگر گولی مسلمانوں کی طرف سے کس نے نہیں چلائی. اور جذبہ دیکھیں کیونکہ نہتے تھے نا. آج جنگ جا رہی ہے اور حماس اور القدس بریگیڈ کہہ رہی ہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس پیسے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، مگر کوئی اس کو اسلحہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلحہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ترکیہ نہ ایران کہ ہمیں ہمارا نام نہ شامل آ جائے. کہیں امریکہ بہادر کو یہ نہ مکار امریکہ کو کہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ ایرانی اسلحہ استعمال ہو گیا یا ترکیہ کا اسلحہ استعمال ہو گیا. جبکہ منافقت کی حد یہ دیکھیں کہ امریکہ کہتا ہے میں اس جنگ میں ملوث نہیں ہوں، مگر اس کی فوج، اس کے بحری بیڑے اور اس کی چوکیاں تک قائم ہو گئیں. پھر بھی مسلمان ایسے حکمران جو جاہل قسم کے ہیں، جو مغربی غیار کی نرسریوں میں پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ ایک موقف دینے کے لیے کہ جناب دیکھیں جی امریکہ تو اس میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم جو ہے نا ہم تو اس لیے نہیں لڑ رہے کہ امریکہ نہیں ہے، تو چلو ہم آسے کی خود ہی اس سے لڑیں. او ہو کہیں بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے، او ہو اے نہ ہو جائے. جب آپ کو پتہ ہے کہ تم مسلمان ہو اور تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو کہ پیغام حق یا تو جنگ نہ مانگو، اگر جنگ آئی ہے تو میدان جنگ سے اختیار کرنے والی کی کیا نشانی ہے وہ بھی بتائی گئی، جہاز سے بھاگنے والے کی کیا نشانی ہے. اور مسلمان تو پیدا ہوتے ہی مرتے مجاہد، وہ تو اپنی خواہشات نفس سے جہاد کرتا ہے. اس کے بعد وہ بیرونی طور پہ جہالت کے خلاف جہاد کرتا ہے، معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں، ظلم زیادتی ہے، اس کے خلاف جہاد کرتا ہے. معاشرے میں جتنے بھی اشتان صفت انسان ہیں ان کے خلاف جہاد کرتا ہے. منافقتوں کے لبادے جو انہوں نے اوڑے ہوئے ہیں ان کے چہرے یہاں کرتا ہے. اور اس کے بعد میدان عمل میں بھی اترتا ہے اور سر قلم کرتا ہے. کیسو کسرا کی سلطنتیں پتہ ہوتی ہیں. اور یہی نہیں ہے آج مسلمان ممالک ڈر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے، ہم ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے. ایران کی دیکھیے خوش فہمیاں جناب، بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بڑی اب فتح ان کو حاصل ہو گئی ہے، دنیا بھر میں مظاہرے ہیں. میدان عمل میں اترنے کی بجائے آج ہم مزاروں پہ کون گن رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. ادھر لوگ زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں، خاندانوں کے خاندان مر گئے، شہید ہو گئے. طبی عملہ جو تھا، جو لوگوں کی علاج معالجے پہ تعینات تھا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ہاسپٹلز تباہ کر دیے گئے. جو امن فورسز تھی، امن کی صورت کے پیامبر تھے، جیسے اقوام متحدہ جو کہتا ہے بڑا بے حیثیت سا ادارہ، اس کے بھی ادھر اہلکار جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. اور اتنا بے لگام اسرائیل جو سالوں سے قتل عام کروا رہا ہے، اس کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. اگر اب تو بہترین موقع تھا مسلمانوں کو اینٹ کا جواب پتھر دینے کے لیے کہ میدان عمل میں آ جاتے، کیونکہ اب بہترین موقع تھا اس کو مزہ چکھانے کا. ایک انسان ہو بھی نافرمان، ایک ہو بھی گھر. ادھر ہماری پولیس چھوٹی سی بات پہ کسی کو پولیس مقابلے میں مروا دیتی ہے. یہ مخالفین کو مروانے کے لیے لوگ پولیس کو پیسے دے کے مرواتے ہیں. ساڈا کیس نہ بنے، جج عدلیہ بتائیں گے چلو پولیس دیتے مروا دیں. اب ایک بد کردار قوم، ایک خدا کی نافرمان قوم، ایک انسانیت کی تذلیل کرنے والی قوم، ایک معاشی دنیا بھر میں فتنے پیدا والے قوم، کئی سالوں سے فرض جہاد کے متعلق ہم ادھر نہیں جا رہے، اس کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا رہے، بلکہ اب تو لوگ یہ ہیں کہ اس کی آئیڈیالوجی کو کاپی کرنا شروع کر دیا کہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ بھی مظالم ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسرائیل اتنے سالوں سے ظلم کر رہا ہے تو ہم بھی ظلم کریں. ان کو کوئی پوچھنے والے تو ہمیں کس نے پوچھنا. اور دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اسرائیل کے ساتھ وہ تمام اسلامی ممالک کے نے تو تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، تو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کو تو کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرتا. تو ہم بھی اگر بگڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. لہٰذا فلسطینیوں میں ہونے والے مظالم کی وجوہات یہی ہیں کہ ایک تو ہم اپنے افکار و تخیلات سے پرے جا چکے ہوئے ہیں،
دوسرا ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں اور خواہش نفس کی پوجا کرتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، آپ کے مثالی حکمران نہیں ہیں، آپ کے مثالی علماء دین نہیں ہیں، آپ کے اچھے جو معاشرہ آپ کا بلڈ اپ نہیں ہو چکا. کیونکہ اگر ادھر ایمان کی حرارت نہیں ہے تو ادھر تو ایمان کی حرارت ہو. جب چنگیز خان کی حکومت تھی اور اس وقت بھی لوگ کہ چنگیز خان ادھر نہ آ جائے اور نیا محاذ شروع نہ ہو جائے، اور وہ کیا کرتا تھا، اس کی فوج میں جہاں جہاں پہ بھی قبضے کرتا تھا وہاں پہ لوگوں کو مار دیتا تھا. اور جو بچتے تھے ان میں سے جو سمجھدار تھے لوگ، جو تھوڑے سے ذہین جن کو سمجھتا تھا، ان کو اپنی فوج میں شامل کرتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، کرائے کے ٹٹو بھرتی کر لیتا تھا تاکہ، اور وہ اس کا کام ہی لوٹ کھسوٹ کرنا تھا، وہ پوری دنیا پہ فتح حاصل کرنا چاہتا تھا. ان کی فوج، چنگیز خان کی فوج نے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، جاتا ہے وہ قتل و غارت کرتا ہے، ان میں سے جو شخصیات نظر آتی ہیں ان کو غلام بنا لیتا ہے، ان کو اپنی نظریات کے تحت چلاتا ہے، اور یوں 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 انسان ان کی تدریج جاری ہے، لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے. ایسے میں ارطغرل غازی کا کردار کس طرح وہ ان کے ساتھ ایمان کی روشنی سے، اب اردو کا ڈرامہ ترکیہ نے بنایا ہے تو ایمان کی حرارت، اب ہر ایک کی ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. اس ڈرامے میں اس کے بھائیوں سے بھی چپکلشیں پیدا ہوتی ہیں. ان کے بھائیوں کا ایمان اس قدر زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ ارطغرل غازی کی ایمان کی روشنی کو وہ محسوس کر سکیں، تو چپکلشیں پیدا ہو رہی تھی، اور وہ چیزیں ان کو محسوس نہیں کرتے، اور ود دا پیسیج آف ٹائم ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھائی ٹھیک ہوتا ہے، وہی غلط ہو رہا ہے. اب اس کی ایمان کی حرارت، اس کی تڑپ اور انسانیت کے لیے احساس، غیر مسلموں پہ بھی ظلم ہوتے تھے تو ان کی مدد کرتا، وہ مسلمانوں پہ اگر ظلم ہو رہے ہیں پھر بھی مدد کرتا، اور تنہا چند مٹھی پر اپنی سپاہیوں کے ذریعے وہ منانے عمل میں اترتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت موت کی گوشت سے بچاتا تھا، ہر وقت بچاتا تھا. اور یہ سلطنت عثمانیہ کا جو تصور تھا نا وہ ایسے ہی نہیں قائم ہو گیا تھا، اس میں اس کو اس کی راہ مہار ارطغرل غازی نے دی تھی. آگے اس کے بیٹے نے اگر جا کے وہ اتنی بڑے اعظم و حکومت قائم کی ہے، تو اس میں پس پردہ جو کاوشیں تھیں اس کے سلمان شاہ کی بھی تھی، جو ارطغرل غازی تھا، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس طرح یہ سسٹم چلا اور یکدم سے سلطنت عثمانیہ کا وجود نہیں آ گیا. اگر میں اسی پیرامیٹر میں اگر دیکھوں تو عالمی اسلام میں کوئی بھی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا. ایون ترکیہ کا رجب طیب اردگان بھی مجھے طاغوتی طاقتوں کے ذریعے سے نظر آتا ہے، اور وہ بھی کھل کے وہ حمایت نہیں کر سکتا جو کسی کرنی چاہیے. اور میں اس کی زندگی کا تسلسل دیکھتا ہوں تو اس نے بھی زندگی میں جتنے یو ٹرن لیے مجھے حیرت ہوتی ہے. اس نے بڑی دفعہ یو ٹرن لیے، تو خالی بیان بازی سے، اور کبھی رشیا کا بیان بازی، کبھی ترکیہ کی بیان بازی، اور کبھی اس کا نام کیا ہے ایران کی بیان بازی. ایران بیان بازیوں سے تو دشمن اگر اب اس جنگ کا کیا حوال ہوگا، چلیں ہم چھوڑیں، اب یہ بہت باتیں ہو گئی ہیں، اب جنگ کا حوال کیا ہوگا. اب تو اگر جنگ کو منیمائز کرنا ہے، جنگ کے نقصانات کو منیمائز کرنا ہے، تو ہمیں بھرپور جہاد کا اعلان کرتے ہوئے یہ ڈٹنا معلوم، یہ تمام مسلمان حکمرانوں ممالک اگر یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کچھ نہ ہو جائے تو اپنے جہادی تو بھیج سکتے ہیں، اسلحہ سمیت بھیجیں. اور ان کے لیے کیا کون سا ناممکنات میں سے ہے اسلحہ تیار کرنا، اور کچھ ایسا اسلحہ جو حماس کی ساتھ، اور ویسے بھی اگر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ اسلام ملک کا اسلحہ ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. آپ کے دشمن تو ڈائریکٹ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے اس کا نام کیا ہے امریکہ ہے، چاہے وہ یہودی لابی ہے، تو وہ نہیں ڈال رہے، مگر قاری قرآن ڈال رہا ہے، قاری قرآن ڈال رہا ہے. اور کا یارہ تو بریشم کی طرح نظم کے باطل ہو تو فلاد ہے محمد. ادھر کیا حال ہے، ادھر ہماری گھریلو لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے گلی محلے کی لڑائیاں، ہماری ذات پات رنگ نسل کی لڑائیاں، مسجدوں کی لڑائیاں، ڈیڑھ اینٹ کی لڑائیاں، ٹھیک ہے، مفادات کی لڑائیاں، خواہش نفس کی لڑائیاں. اور جب لڑائی کا محاذ قائم ہوتا ہے تو ہم چڑی کی طرح چوں 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 کرتے ہیں. واٹ از دس. تو لہٰذا جہاں پہ ہم نے لڑنا ہے وہاں پہ ہم لڑتے نہیں ہو، جہاں پہ نہیں لڑنا وہاں پہ لڑے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد کریں ہم نہیں کرتے، برائیوں سے ہماری رغبت ہے، بے معنی سے نظریات میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں.
झूठ बोलता है वो उसका नाम क्या है, हराम खाने वाले को कहता है तू हराम खा रहा है, जो हराम खाने वाला उस झूठे को कहता है तू झूठ बोल रहा है। इसी तरह जिस वाइफ ने 4 यार पाले होते हैं उसको जिसके कम होते हैं वो जिसका 1 यार होता है तुम्हारे 4 यार है, और जिसका 2 यार है वो 3 यार वाली को गाड़ी होती है 3 यार में। तो यानी कि है सारे ही बदकिरदार, ओवर द होल जो अखलाकी इंसाफ है किसी में है ही नहीं। तो इसीलिए जब हमें अखलाकी साफ नहीं है तो हम क्यों कर मैदान अमल में उतरेंगे, क्यों कर हम में तड़प पैदा होगी, और क्यों कर हम आर्मी इस्लाम की तस्वीर के लिए नामुमकिन है। तो लिहाजा अब अगर ये मैदान अमल में उतरते हैं मुजाहिदीन की सूरत में, तो फिर जब अब यहूदियों ने भी की बादी ने भी एहतजाज किया है, तो जब उनके सिरों पे बम पड़ेंगे, यहूदी फौजी मारे जाएंगे और उनका नुकसान होगा, उनकी भी बिजली की तस्दीबात कटेंगी, उनके भी पानी का सिस्टम रोका जाएगा, इनका जवाब पत्थर से आएगा, उनको भी कत्ल-ओ-गात के सिस्टम होंगे। और जिस पे दुश्मन को अगर आपने कमज़ोर करना है तो जिस चीज़ पे फ़ख्र दुश्मन का राना उसका फ़ख्र मिटा दो। जैसे आज आपके हुक्मरान आपको बुनियादी सहूलियात छीन के वो आपको भिखारी बनाते हैं ताकि आप जो है ना वो आपका ज़हनी ब्रेन वॉशिंग कर देंगे, क्योंकि आपके पास बुनियादी ज़रूरियात नहीं होंगे तो आप एक भिखारी बन जाएंगे और आप उसका नाम क्या है, आप फिर लोगों के से भीख मांगेंगे, लोगों को खुशामद करेंगे। मगर मर्द मोमिन ऐसा नहीं करते। सूफी आज़ाम कहते हैं कि हमारा जो आसमान है वो साइबान है और हम पत्ते खा के गुजारा करते हैं सरकार की नस्बत। सरकार ने पत्ते खा के गुजारा किया, पेट पे पत्थर बांधते हैं और कहते हैं हम कहीं भी सो जाएंगे, अल्लाह हमारा निगहबान। और ये जो 2 नंबर होते हैं ये प्रोटोकॉल जब तक ना हो ये चल नहीं सकते। तो लिहाजा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईंट सराहने रख के सो रहे हैं, और वो जिनमें कैसे गुस्सा तबाह किया हुआ, लोग हैरान होते थे ये मुसलमानों का हुक्मरान है जो इतना सादा है, कमीज़ के पवीने लगे हुए हैं और बेफिक्र सो रहे हैं, इसे कोई फिक्र ही नहीं है कि कोई इस पर हमलावर ना हो जाए। और हैबत इस कदर तारी होती थी, हैबत इस कदर तारी होती थी कि आधी दुनिया में इस्लाम है और किसी को जुर्रत नहीं होती थी कानून को हाथ में ले। नहीं तो उमर तो उसके उमर का इंसाफ ये है कि दुश्मन भी हज़ारों दफ़ा सोचता था कि मैंने भी गुनाह करना है, जिसके दिन पूरे हो जाते थे फिर वो गुनाह की तरफ रग़बत इख्तियार करता था। और भेड़िया इंसान तो इंसान, भेड़िया और बकरी, भेड़िया और बकरी एक तालाब से पानी पीते थे और भेड़िए की जरूरत नहीं होती थी कि वो बकरी को खा ले। उमर का इंसाफ ये था कि ज़मीन पे कदम मारते हैं और गुड़िया का तेल बाहर आ जाता है और उसको लुटा देते हैं कि ये ले मैंने इंसाफ कर दिया कि ज़मीन तेरा जो ज़मीन पे तेल गिर गया है वो भी तुम्हें वापस कर दे। और आज के हुक्मरान क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है, मैं ज़्यादा बेस्ट नहीं। तो किसी की जरूरत नहीं है, ना उस दौर में कोई जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, ना उधर जदीद हेलीकॉप्टर मौजूद है, ना उस दौर में जदीद ट्रांसपोर्ट मौजूद है, ना जदीद कम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद है। मगर यही हैबत मुसलमानी है जिसकी हैबत से सहमे हुए रहते हैं, यही हैबत है मर्द मोमिन। मगर आज ये मुसलमानों में हुक्मरानों में हैबत ही ख़त्म हो गई। यूसुफ बिन ताशफैन बहुत बड़ा नाम, बोरी खुरदरा लिबास पहनते थे और एक तरफ उंदलस के हुक्मरानों की ये हालत थी कि वो रेशमी कमाए हीरे जवाहरात उनके घोड़ों तक को में लगे होते थे, खुद वो चीज़ें पहनते थे। और जब वो अल्फांसो के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए अफ्रीका से आए तो किस तरह बैंड बजाया यूसुफ बिन ताशफैन ने उनका। और वो एक सादा सी शख्सियत जिसे उन चीज़ों से कोई रग़बत नहीं, और वो हैरान होते थे कि एक तरफ मुसलमानों में तबले जंग बजा के अल्फांसो जो है वो ततलिया गन्नाता शबीलिया इतने
जितने मुसलमानों की छोटी छोटी रियासतें हैं उन पे वो काबज हो रहा था, उनसे खराज वसूल कर रहा था। वो हैरान होता था कि इतने संगीन तरीन आदमी होने के बावजूद ये लोग किस फहमी का शिकार हैं, इनको खराज दे जा रहे हैं और कत्ल-ओ-गारत हो रही है, वो उनके इलाके छीन है, और ये आराम से जनाब शायराना और मौसीकी की दावतें चल रही हैं, लोगों पे जगह टैक्स चल रहा है, और जो कौमों की बिगाड़ी है वो कोई नहीं। ऐसे में अब्दुल मनम और उसके बेटे की साद अहमद हसन ये किस तरह उसका नाम क्या है, अपने देश की आज़ादी के लिए जान हथेली पे मदद लेके आते हैं यूसुफजद्दीन ताजफर की, और कैसे उनको निजात मिलती है। तो लिहाजा ये इस्लाम की तहरीक का मुताला करके देखते हैं तो मुख्तलिफ द्वार में यही चीज़ें रही हैं कि मुसलमान कभी चंगेज़ खान से डर के मुसलमान इत्तेहादी बन जाते, फिर वो चंगेज़ खान उन्हीं को मार देता। ख्वारिज़म शाह की तहरीक देख लें, ख्वारिज़म शाह जब चंगेज़ खान के मुकाबले में निकला, उसकी जंगी हिकमत अमली की वजह से मारा गया, और उसने अगरचा बहादुरी का मुजाहरा किया कि चंगेज़ खान के मुकाबले में निकला, मगर दूसरी तरफ ऐसे भी मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने कहा हुआ था कि मुकाबले में चढ़ दौड़ो, हम ख्वारिज़म शाह को पसंद नहीं करते, तुम उसको मार सकते तो मार। यही वाल आलमी मुस्लिम ममालिक का कि फ़लस्तीन तबाह हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, कश्मीर तबाह हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, रोहिंग्या में कोई हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसका नाम क्या है, शाम तबाह हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। फिर आपका दुश्मन चुन चुन के मारता, और ये कभी चंगेज़ खान की सूरत में, कभी यहूदी लाबी और अमेरिका की सूरत में, और कभी रशिया की सूरत में, और कभी किसी सूरत में, जब आलम इस्लाम एक मरकज़ियत पे कायम नहीं होंगे। और सऊदी अरेबिया को तो चाहिए था तमाम आलम इस्लाम को एक मरकज़ पे जमा करता और तमाम मुस्लिम ममालिक की क़यादत करता, क्योंकि हिदायत हदायत के सर चश्मे उधर से टूटे, मगर यही शेख हरम है जो चला कर बेच खाता है। गली में गुजर दल के आवाज़ चादर ज़ारा, तो भी किस तरह मुमकिन है कि जब ईमान की रोशनी के चिराग ही बुझ गए, खाना काबा भी मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ भी मौजूद है, और वहाँ पे तो इंसान की ईमान की रोशनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी रहमतें और जितनी बरकतें उस शहर में उतरती हैं, पकीज़ा मुक़द्दस शहरों में, इतनी तो कहीं भी, मगर वहाँ पे भी चूँकि आपने शैतानियत का लिबादा ओढ़ लिया तो वहाँ पे सिनेमा भी बनेंगे, और की को फहाशा बनाने के लिए लिबरल सोचों और सेकुलर सोचों भी जन्म लेंगी। वहाँ पे सैनिज़मा भी खुल गए हैं, वहाँ पे शराब नोशी के अड्डे भी खुल जाएंगे। एक तरफ आपके उसका नाम क्या है शरीयत नाफज है, और दूसरी तरफ ममनुआत का भी इस्तेमाल सुनने में आप सुना है, शराब भी उधर से मिल रही है। तो ये कैसा खुला तज़ाद है। ये अफसोस की बात है कि जैसे इधर पाकिस्तान में बड़े सारे होटल्स में उसका नाम क्या है शराब के परमिट उन्होंने लिए होंगे शराब, और इधर कोई लोकल से कोई गरीब कोई थोड़ी सी बोतल पकड़ ले तो वो जुर्म मान गया और उसको जेल में डालो। मैं ये नहीं कह रहा शराब जायज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि मतनाज़ा सोचें, मतनाज़ा कवानीन, मतनाज़ा नज़रियात, मतनाज़ा किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुआशरे में डिप्रेशन पैदा होती है, इंतहा पसंदी पैदा होती है, मुआशरे में मुनाफ़िक़त जन्म लेती है, और इत्मीनान यकीन कानून एक तरह का होना चाहिए सब। तो अगर हम जितने भी अब तमाम अहवाल जितनी भी वीडियो मैंने ज़वाल के हवाले से बनाई हैं, तो इसका यही है कि इत्तेहाद उम्मत ना होना, मुस्लिम हुक्मरान जो है इस्लाम से गाफिल होना, उलमाए दीन का गफलत का शिकार होना, कौमों की यूँ तरबियत ना हो सकना, ख़ानदानी निज़ाम तक मिसाली मुआशरे परवान ना चढ़ना, और सब इलाने बगावत करके बैठ जाएंगे, और यूँ हम खुदा से लाने बगावत करेंगे कि हमें कोई सच नहीं बोलेगा, फिर हम भी वही बुराइयों का शिकार होकर रह जाएंगे, उनमें मुब्तला हो जाएंगे जिनमें कफ़ार व मुशरिकीन यही दोनों सारा हैं। पहली कुतब जो है वो भी सच्ची थी, मगर उनकी तनसीख हो गई। तमाम बुराइयाँ जितनी भी हैं वो एक जैसी हैं,
اور سابقہ انبیاء نے بھی انہی برائیوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور منع کیا اپنی قوم کو، مگر وہ قومیں آج بھی ان برائیوں میں ملوث ہیں جنہوں نے، بلکہ اب تو وہ ساری کی ساری برائیاں آ گئی ہیں. پہلے تو ایک برائی تھی نا آپ تو کوئی کام کرتا تھا، کوئی فحاشی میں تھا تو کوئی خدا کے نام ایک آدھ بیان کی نافرمانی تھا. اب اوور دا ہول اجتماعی طور پہ برائیوں کا لبادہ اڑ کے تمام قومیں اور تمام مذہب جو ہے وہ بنانے لگے. ایسے میں یہی فکر اقبال ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم میں عشق نہیں ہوگا تو تم برائیوں میں ملوث ہو کے شیطانی کا لبادہ اڑ کے معاشرے کو تباہ کرو گے. اور یوں پھر کفار بھی تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو بھی تباہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے خدا کے احکامات کو نہیں مانا، اور یوں ان پہ دشمن مسلط ہو جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے کہ دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جب تم نافرمانی کرو گے. تو تمہاری جو طاقت اندرونی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آج وہ مرد مجاہد نظر نہیں آتا مجھ کو، وہ جس کے رگو پہ میں فقط مستی کرتا. قوموں کی زندگی ہے وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ سلطان کی درگاہ. کی ہے فاش رموز کلندری میں کہ فکر مدرسہ و خانقاہ و آزاد، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. فکر مدرسہ و خانقاہ و آزاد، ان تمام جاہل قسم کے مولویوں، جاہل قسم کے صوفیوں سے ایک بات تھا افسوس. اسلام جو ہے وہ تانا دینے والا، سرکار نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، کافر کو بھی کافر نہیں کہا، بلکہ ہر وقت اسی احساس کے ساتھ کہ اگر کوئی مر گیا تو تمام آدم کے بیٹے ہیں، کوئی جہنم میں نہ چلا جائے اور شیطان کا لبادہ نہ اڑے، شیطان کا کوئی لبادہ نہ اڑے، بلکہ شیطان تعلیمات اسلامی کو اپناتے ہوئے شیطان سے دور جاتے ہوئے ایک مثالی معاشرہ ترمانا چاہیے جہاں پہ اخلاقی حسنہ قائم ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آج کوئی بے معنی نظریات سے لوگوں کو کوئی جمہوریت کے نام پہ کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی انصاف کے نام پہ بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی چھائی کے نام پہ بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے بیوقوف بنا رہا ہے. جب عمومی سچائی نہیں ہوگی تو یہ پھر بیوقوفی بنانے والے مراحل آئیں گے اور انسان کی روشنی بھی ہوگی اور انسان اندھا ہونے کی وجہ سے دوسرے کا انسان بیوقوف ہوگا. تو لہٰذا سرکار سسٹم میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، بلکہ آپ پریشان رہتے تھے کہ لوگ جہالت کی موت نہ مر جائیں، کفر کی موت نہ مر جائیں اور یوں ساری زندگی عذاب جہنم میں نہ پڑے. تو کیونکہ جب برگزیدہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بارگاہ خدا سے رونا درگاہ ہو جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں، اس لیے سات قوم تباہ کر دی. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نافرمان ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا، تم نے نافرمانی کی، چلو تم فارغ ہو گئے. اللہ نے عذاب نازل کیا، اللہ نے اپنے برگزیدہ شخصیات کو ہی سے بچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. سرکار علیہ وسلم لوگوں کو، اور یہی مشن تھا جو سرکار کا ہی جو صحابہ رسول نے اپنایا کہ اسلام کی شمع دنیا کے کونے کونے میں لے کے جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اور جتنے بھی جہالت میں مبنی سوچیں تھیں، جتنے بھی ظلم و زیادتی والا معاشرہ تھا، ایسے حکمرانوں کے سر قلم کر دی جب وہ سمجھانے کے باوجود نہ سمجھ سکے، کیونکہ انسانی کی نجات اسی میں. محمد بن قاسم ایک عرب کی عورت کی پکار پہ ادھر آ گیا ہندوستان میں، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے ہر طرف سے لوگ گھیر لیں گے اور پتہ نہیں کیا میرا چند سا لشکر ہوگا، کیا پتہ نہیں کیا بنے گا. ایمان کی دولت. مگر آج دیکھا جائے تو فلسطین میں مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو، ان کی آہو پکار، اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا، کیونکہ ایمان کی طاقت ختم ہو گئی. ایمان کی روشنی کے لیے کچھ، جب ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات اثر نہیں کرتی، جیسے آج کے مولویوں پہ اثر نہیں کرتی، احادیث مبارکہ اثر نہیں کرتی. اور علامہ اقبال کے والد نے ان کو کہا کہ تم قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن تم پہ نازل ہو.
تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام تمہارے لیے ہی دیا، اس کا یہ مطلب۔ تو اقبال قرآن پڑھتے تھے تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں سے قرآن جو ہے وہ ان میں نمی آ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ یہ تھی کہ دل میں وہ احساس اور تڑپ جو اللہ تعالیٰ اپنے عظیم لوگوں کو دیتا ہے، بے حسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ پہ عجیب کیفیت آ رہی ہوگی، آپ کے یہ بال جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے تو احساس ہی ہے، مگر احساس نہیں تو دعوے کرتے مگر دعوے کرنے سے آقا مار کا پتہ نہیں ہوگا، دعوے کرنے سے کفار کو سبق نہیں ہم سکھا سکتے، دعوے کرنے سے ہم غیر مذاہب جو ہیں ان کو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو ہدایت کا ہم سرچشمہ نہیں بن سکیں، کیونکہ جب ہم ہی برے ہو جائیں گے تو وہ بھی برے ہیں، ہم بھی برے ہیں، تو ہمیں فرق کیا ہے؟ اللہ کے صفائی میں اور اس میں بہت فرق نظر آنا چاہیے نا اللہ کے بندے میں، جو فی معنی میں اس کا بندہ ہے۔ اگر وہ فرق نہیں ہوگا تو پھر مسلمان میں غیر مسلم میں کیا فرق رہے گا؟ تو لہٰذا تمہارے ایمان کی روشنی بھی بجھ گئی اور ان کے ایمان کی روشنی بھی بجھ گئی، کیونکہ وہ بھی برے ہاں جن کا ایمان اچھا ہوگا غیر مسلم ہو کلمہ پڑھ لیں گے، وہ اگر عشق و کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مسلمان بھی کافر ہو سکتے۔ تو لہٰذا پھر ہم میدان عمل میں رائے فرار کیے ہوں گے، اور آج ہم نے رائے فرار کیا ہوا ہے، مسلمہ کا یہ آواز ہے۔ اگر چند مجاہدین ادھر ہیں موجود اور انہوں نے آخری دستک دے دی ہے مسلمہ کے ضمیر پہ، کیا ہو حق کی طرف آؤ، پر اب بھی طبل جنگ بجنے کے باوجود، حق کے لیے پکارنے کے باوجود اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کل ہم جواب دیں گے خدا کی بات۔ کام از کام ہم یہودیوں کے جتنے بھی سفیر ہیں ان کو تو دھکے دے کے نکال سکتے ہیں، اس لیے ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں ہے اپنے غصے سے اپنی ناراضگی سے، مگر نہیں ادھر کیا ہے ہمارے بے ایمانی احتجاج جاری ہے، پر ہم ترکیہ نے ابھی تک ان کے سفیر نہیں نکالا، ان کو خود اپنے چاند بنا لی ہے، اس لیے ناراض ہو کے کہ آپ تھوڑی سی آپ نے آواز بنا دی ہے، مگر کھل کے ابھی سامنے نہیں ہے مطلب یہ سب جتنے بھی تمام مسئلہ ہیں۔ مگر وہ جو جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے حدیث میں یہ ہوگی، اور اس میں اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ اگر کسی ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے اربوں میں سے تو 99 شہید ہو جائیں گے، اور اگر کسی کے 10 ہوں گے تو ان میں 9 اور 1 بچے گا، اس طرح کی مثال دی گئی، اور اتنا اربوں کا نقصان ہوگا کہ ایک پرندہ اڑے گا اور شام ہو جائے گی اڑتے اڑتے اڑتے، اور ہر طرف لاشیں بھی لگے، پرندے کی پرواز کتنی تیز ہوتی ہے، اتنا اڑے گا اتنا اڑے گا کہ اسے کسی جگہ پہ بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اتنی بدبو آ رہی ہوگی اور اتنا عجیب۔ تو یہ پھر بدعمالیوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب آپ، کیونکہ اس نے پیدا کی ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے احکامات کے مطابق چلیں۔ آج والدین بھی آپ باندھنا ہمارے وہ نافرمان نکلے گا کہ آپ کا سب کچھ چھین لے گا، پہلے آج کے تو اس طرح کے والدین ہے ہی نہیں۔ آج کل تو ہر اسلام کی سب سے بڑی خوبی جو نظر آتی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تو جو اچھا ہے اس پہ اچھائی پہ قابل ہے اس کی بات ہے، جو غلط ہے چاہے وہ تمہارا والد ہے چاہے تمہارے رشتے دار ہے چاہے کوئی بڑے عہدے پہ ہے، جو بھی غلط ہے اس کی بات نہیں ماننی، یہ اسلام ہے۔ آج ہم ایسے میں ہم یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو کیوں کر تسلیم کر سکتے، کیونکہ وہ ہے ہی غلط، ہم ان کی مصنوعات کو کیوں استعمال کریں، ہم ان کی تعلیمات کو کیوں اپنائیں، نہیں اپنائیں۔ دل مسلمان تیرا نہ تیرا میرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی، سب سے بڑی بات یہ انسان کے دل کی ہوتی ہے، پہلے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی تو پھر ہی آپ نفرت کا اظہار کریں گے اور آپ میں ہیبت پیدا ہوگی، آپ پھر میدان عمل میں بھی اتریں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ دعوے کرتے رہیں گے اور یوں دشمن کفار ایک ایک کر کے آپ کو تباہ کرتے جائیں گے، اور جو احوال بیان کیے ہیں احادیث میں وہ پھر وقت قریب آتا جائے گا جب آپ میدان عمل سے اختیار کریں گے تو طاغوتی طاقتیں مزید مضبوط ہوگی، کیونکہ ان کی راہ میں روڑے نہیں ٹکائیں گے،
تو اب مزید مضبوط ہو گئی ہیں. پھر آپ کو اب تو سمجھ لیے نا، آپ نے تھوڑا سا نقصان بچا لیا، پھر آپ کو ڈبل ایکسٹرا پلس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بھی وہ بات ہوگی سوچ مار کے فلحال کہ آپ اپنا نقصان کا جو زیادہ جو مزید نقصانات کو چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کی حیبت اس قدر کم ہو جائے گی، آپ اس قدر بحثیت ہو جائے گی دشمن کے سامنے، تو دشمن آپ کو ہم پڑا جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اب بھی ہم اپنے وہ تعلیمات کی طرف ضرور اختیار کریں، اور یہ جتنے بھی جو ہم بے معنی نظریات اور غلط سوچیں گے ان سے نہیں ہوتے. اور ایک حکومت کے حوالے سے کرائٹیریا سخت ہونا چاہیے، بد کردار، جاہل، جھوٹے، منافق قسم کے حکمران نہیں ہونے چاہیے. اس طرح بد کردار، منافق، جھوٹے، لڑائیاں کرانے والے مولوی نہیں ہونے چاہیے. اور جن میں اسلام کے لیے تڑپ ہو ایسے ہی لوگ معاشرے کو مثالی بنا سکتے. مگر ایسا نہیں ہے. آج بے معنی سے دعوے کر کے، بے معنی سے بیدارگی اور بے معنی سے بہانے کر کے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی تڑپ آ گئی ہے، مگر وہ کرگس کا جہاں ہو رہا ہے، شہی کا جہاں ہو رہا ہے، صاف واضح ہے. اہل نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی نصیحت کا کہ دنیا میں ہے فقط مردان حر کی آنکھ بنا. خدا اللہ آپ کا حامی ناصر.